ویئرز آج میرے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ. آف کورس آئی ڈونٹ نیڈ ٹو انٹروڈیوس ہر بیکاز سب انہیں جانتے ہیں, بٹ کرنٹ پورٹ فولیو جو ان کے پاس ہے, شی از اسپوکس پرسن ٹو سی ایم پنجاب اینڈ پنجاب گورنمنٹ بوتھ. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ بہت مشکل میں ہوں گی آج کل, کیونکہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں دونوں کا ریپرزینٹیو ہونا اور اسپوکس پرسن ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مسرت, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسے بیلنس کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ ہاں, فائنلی زنیرہ نے میری پوزیشن کو کافی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بتایا. آئی تھنک اٹس کوائٹ مینیجیبل. ان فیکٹ جو پرنسپلز اینڈ پالیسیز ہیں ان کے اوپر شکر خدا کا کہ جو میجر ڈیسیجنز ہیں اس پہ سی ایم صاحب اور میری پارٹی کے چیئرمین صاحب دے آر ایٹ ون پیج. الحمدللہ بڑے فیصلے. چھوٹی چیزوں میں سی ایم صاحب کو سپورٹ کرتی ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, جو اسپیشلی مائکرو لیول پہ چیزیں ہاں, ہیں. اسپیشلی کہ ذرا پارٹی فرق ہے, دونوں پارٹیز ورکرز نیچے ایموشنل فیڈ بیک, اسپیشلی جب مجھے شو کاز کیا گیا تو اس پہ ریئیکشن تھوڑا وہ کیوں ہوا؟ ہاں وہ یو نو آپ نے جو کہا وہ تو پوری تحریک انصاف کا ایک ہاں پوائنٹ آف ویو ہے نا. ہاں, اس میں وہ اس پہ بہت ریئیکشن تھا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی اور ورکرز کا اسپیشلی اگریسو ایک وہ یو نو فیڈ بیک. سو دین آئی ٹولڈ ایوری بڈی کہ دیکھیں میرا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں پہلے سی ایم صاحب کی اسپوکس پرسن ہوں, پھر گورنمنٹ پنجاب کی ہوں. تو بینگ ہز اسپوکس پرسن مجھے ان کی لائن کو ٹو کرنا تھا جو کہ میں نے نہیں کی. تو اصولی طور پر انہوں نے ٹھیک کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو میرا ہی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ میں نے یہ کیوں بولا. آئی گیو مائی ریزن. تو اس لیے اس پہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دو فرق جماتے ہیں, دونوں کے نظریات فرق کولیشن ہیں. پارٹنر ضرور ہیں ایگزیکٹلی. لیکن تو اس میں جو مین چیز ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا, اس پہ جب وہ خان صاحب کی بات پہ 110% ہی ایگریڈ. انہوں نے کہا دن نہیں, جس ٹائم جس لمحے کہیں گے آئل ڈیزالو. باقی چیزیں تو پھر مطلب اتنی تو ہمیں کرنی چاہیے نا, گریس دکھانی چاہیے, جو کہ خان صاحب اور ہم ان کی پوری ٹیم, ہم کبھی بھی ان کی جو پرسنل قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم نے ان کو کبھی کنفرنٹ نہیں کیا, نہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس کو ایزی سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں ایزی نہیں ہے. میں آپ کو اپنا پوائنٹ میں آف اس ویو میں دیتی یہ ہوں. دیکھو زنیرہ آئی ایگری, لیکن اس میں یہ کہ اگر فرض کریں کہ میں ہر چیز کے اوپر ریئیکشن دینا شروع کر دوں تو ہمیں تو دونوں کو برج کرنا ہے نا. اس سچویشن کو اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے ہینڈل کرنے کے پیچھے یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو تھوڑا پیچھے رکھوں, اپنی ایگو کو اور اپنی دل آزاری کو مجھے بالکل بھی اسپیس نہیں دینی اس ٹائم پہ, جو کہ میں نہیں دے رہی. اور وہ صرف یہی کر سکتی ہیں بیکاز میں انہیں پرسنلی جانتی ہوں. لیکن مسرت, پالیٹکس بڑی ایک بروٹل گیم ہے. یہ تو آپ کے تعلقات کو بھی نہیں دیکھتی, آپ کی ہسٹری کو بھی نہیں دیکھتی. انفارچونیٹلی گجرات کے چودھریز کی جو ہسٹری ہے پالیٹکس کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور خان صاحب نے فرسٹ ٹائم اسٹیٹس کو کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے, اور میرے خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم. تو آپ لوگ کیسے چل پائیں گے؟ وہ لوگ تو ان کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں, اف آئی مے سے دیٹ. ایسا ہی ہے. اور خان صاحب اس وقت بالکل ایک ایسے دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ہر چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا؟ زنیرہ ابھی تک تو چل رہا ہے, تو وی شوڈ کیونکہ فالو دا سکسیس اسٹوری. ابھی تک سی ایم شپ ان کے پاس ہے تو چل رہا ہے. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو سب سے بڑا اینڈ ٹف ڈیسیجن تھا اس پہ تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نا, خان صاحب کی خواہش کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس میں خواہش نہیں ہے, خان صاحب کی ریزننگ اینڈ لاجک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد اپنا ایک آزاد خیال اور اپنا ایک اوپینین لازمی دے رہے ہیں اس فیصلے کو کرنے کے بعد کہ اوکے یہ آپ کا رائٹ ہے, اٹس یور پریروگیٹو, آئی ول ڈو دیٹ, آئی ایم ڈوئنگ دس. اوکے, اس کے بعد اپنا موقف تو دینے کا رائٹ ہونا چاہیے نا, اور اتنا تو ہمیں ان کو اختیار دینا چاہیے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی خواہش کیا ہے, وہ آپ بولیں. جتنی جمہوریت پنجاب میں ہے کہیں بھی نہیں ہے میرے خیال. یہ پریکٹیکلی قسم سے ایسا ہی ہے. سیریسلی وہ آگے آنے والے ٹائم میں کچھ فیصلے آئیں گے تو ہم جو باتیں آج کر رہے ہیں زنیرہ یہ لوگوں کو سمجھ آئیں گی, ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. نہیں, آپ لوگ بہت سینسبلی ہینڈل کر رہے ہیں میرا خیال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارشد شریف کی فائنلی گو کہ اس کو ایف آئی آر نہیں کہنا چاہیے جو کٹی ہے,
لیکن فائنلی کچھ نہ کچھ نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ نے, کچھ نہ کچھ کیا ہے. خان صاحب کی FIR کا کیا بنا؟ ہاں, بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اتنا بیسک رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم اس میں بھی سمجھتے. FIR تو ہوتی وہ ہے جو مدعی چاہے, رائٹ. بالکل, فرسٹ کمپلیننٹ. انفارمیشن رپورٹ وہ جو ہوئے گی نا لانچ, جو ان کی والدہ اور ان کی بیوہ چاہیں گی, اس کے ان کے بغیر جو کچھ ہوا ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتی فرینکلی اسپیکنگ. تو اس میں وی شوڈ ناٹ سیلیبریٹ اٹ ان اے وے کہ ہاں ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ پوری قوم کی آہو بکا کے بعد, ایک سیریز آف لیٹرز لکھنے کے بعد, اور ایک پوری اور پبلک سو موٹو انہوں نے لیے رکھا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اپنے سٹانس کے اوپر پبلک جمی رہی, تو یہ ہوا. بہرحال میں FIR اس دن مانوں گی جو ان کی والدہ جن لوگوں کو بھی نامینیٹ کر رہی ہیں, جب وہ FIR ہوگی تو وہی FIR ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب کی FIR کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی FIR بالکل, میں یہ بتاؤں کہ اتنا دل اس وقت بوجھل ہوتا ہے, اتنا دل خراب ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میرے پارٹی کے چیئرمین ہیں یا میری اس پارٹی سے وابستگی ہے. دیکھو زنیرہ, کوئی بھی ہو اور اس سٹیچر کا پاکستان میں کسی بھی پارٹی سے وابستہ بندہ ہو جس کی اس ملک کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے PTI کے علاوہ بھی, آپ کے ملک کے صف اول کے وہ پلیئر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس ملک کو دیا ہے, کیا دیا ہے, شوکت خانم, ایک نہیں 4, ٹھیک ہے, اس کے بعد نمل یونیورسٹی, القادر یونیورسٹی, جو کہ بعد میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کیا کام کر کے گئے ہیں اس ملک کے لیے. یہ جو 3.5 سالہ ان کا دور حکومت تھا, یہ میں اس کے علاوہ ان کی ذاتی کیپیسٹی کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اس ملک کے سب سے بڑی حقیقت, جمہوری لیڈر, ایسے لیڈر جن کی اس وقت 4 صوبوں میں حکومت, جس صوبے میں ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی وہاں ان کی حکومت, فیڈرل وفاقی جماعت واحد وہ جس کی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں نمبر آف سیٹس آج بھی سب سے زیادہ, ان کے خلاف ہوتا ہے جناب, ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے ان کو اسیسینیٹ کرنے کی, And nobody is bothered. ٹھیک ہے. اور آج کے دن تک ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف ابھی بھی نوٹسز, ان کے خلاف ابھی بھی بلاوے, لیٹر پہ لیٹر آ رہا ہے, جاری ہو رہے ہیں. یہ دیکھ کے یہ ایک ایسی ایپیسوڈ ہوئی ہے زنیرہ جو میرے اور آپ کے لیے اور ہر باشعور پاکستانی کے لیے کافی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ کیا اس نظام کے ساتھ, اس گھٹن زدہ معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر ہم رہ سکتے ہیں جس میں عمران خان چیئرمین PTI اینڈ بلا بلا بلا, ان کے اوپر دن دہاڑے اٹیمپٹ ہوتی ہے, مرڈر اٹیمپٹ ہوتی ہے. اس کی اس سٹوری بورڈ کو پہلے جو بتایا گیا تھا ایز اٹ از, وہ طوطا پڑھ کے سناتا ہے بعد کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے, بیکاز اس نے یہ اسٹیٹمنٹ بعد میں دینی تھی نا, ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر ایکشن نہ ہونا, اور اس کے لنک کہ جو اس میں جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا لنڈن والی پریس کانفرنس, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مدعی ہے اس والے ایشو کا, شاید ان کا نام طارق صاحب ہے یا کچھ, انہوں نے FIR کرا دی ہوئی ہے انگلینڈ میں, وہاں پہ پروسیس چل پڑا ہے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹس انہوں نے لینی تھی. وہاں پہ تو ایک طریقہ کار ہے, اس کو کوئی بھی, وہاں کی رائل فیملی بھی ہے, وہاں کا سٹنگ پرائم منسٹر جب اس کو اس رول کو بائی پاس نہیں کر سکتا, وہاں پہ تو کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر یا بڑی بڑی پرسنالٹیز کے چہرے دیکھ کے تو وہ تو میٹر نہیں کرتا, نظام میٹر کرتا ہے. تو یہ وہاں سے بھاگ گئے, اٹلی میں سیر فرما رہے ہیں. تو ابھی میرے ملک میں, اپنے وطن عزیز میں, جس ملک کو بہت کچھ دیا ہے عمران خان صاحب نے, بھلے ہم نے کچھ ان کا خالی ساتھ دیا ہے, ساتھ دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے. اس ملک کو سب سے بڑا آخری کام جو انہوں نے کر دیا ہے اس وقت تک وہ ہے شعور کا. یہ قوم سونے والی نہیں ہے, یہ قوم جاگی ہی رہے گی بھلے ہم رہیں نہ رہیں. یہ قوم اب اس سے اگلے سٹیپ پہ ہی جائے گی, چیزوں نے ٹھیک ہونا ہی ہے. لیکن میری اپیل یہ ہے کہ اس وقت جتنا بگاڑ پاکستان میں آ چکا ہوا, اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے, آ ہی نہیں سکتا. اگلی بات یہ کہ تجربہ کار ٹیم نے 8 ماہ کے اندر آپ کے ملک کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر دیا ہے. اس کے بعد بے روزگاری بڑھی ہے, یعنی کہ اگر گزشتہ 8 ماہ کا آپ فگرز نکالو تو 22 لاکھ لوگ, دوبارہ سنیں, 22 لاکھ لوگ تجربہ کار ٹیم نے بے روزگار کیے ہیں.
انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو 8 ماہ کے اندر خط غربت سے نیچے کی لائن پہ دھکیلا ہے. جو مہنگائی ختم کرنے کے چھوٹے چھوٹے آرٹیفیشل فائنانس جو اسپانسرشپ کے اوپر جن کو فائنانس کیا تھا ان مکار اور جھوٹی جماعتوں نے، وہ لانگ مارچ جو کیے تھے مہنگائی مکاؤ اور نجات وغیرہ، وہ آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی کا لیول کیا ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری تو بڑھی ہے، فگرز آ گئے نا سامنے، اور ہم آن ایوریج جن کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا تھا سالانہ 18 لاکھ نوکریاں فراہم کر رہے تھے. اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ رورل اکانومی کی بات کریں، آپ دیکھیں کس ایریا میں امپرومنٹ نہیں آئی. کنسٹرکشن انڈسٹری اپنی بوم پہ تھی، اور جو مجھے یاد ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جن علاقوں میں زیادہ تھی، جن ڈسٹرکس میں زیادہ تھی، ان کے نیبرنگ ڈسٹرکس میں بھی لیبر ملنے کو نہیں تھی، ویجز بڑھ گئے تھے. ہاں ایون ڈیورنگ کووڈ ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کی ڈیفینیشن، میں کل ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ بڑی عجیب ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ایک دفعہ وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کر دیا جائے، اور اس کے بعد دونوں کو چانس دے دیا جائے کہ آپ الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ بن جائیں، تاکہ دونوں کو کہیں جی ہم نے تو دونوں کو ایک ہی جیسا ٹریٹ کیا ہے. آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان؟ ہرگز نہیں. دیکھیں یہ مذاق، یہ تماشا، یہ کیا انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا اور عوام اور ہم ہونے دیں گے؟ مطلب زنیرہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے کرپشن کی ہے؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نکل آئے ہیں، دبئی میں ان کا اقامہ نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوئس اکاؤنٹس ان کے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر کوئی ماشاءاللہ سے کاروبار کیا ہے ریئل اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے. کیا وائے؟ دیکھیں یہ بے وقوف نہ بنائیں لوگوں کو، مزید کوئی بننے کو تیار نہیں ہے. حقیقت تو سب کو پتہ ہے، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، نااہل بھی ہو سکتے ہیں. ہاں یہ زرداری کی خواہش ہو سکتی ہے، اور زرداری جیسے مانسٹر سے آپ کیا توقع کرتے ہیں جس نے سندھ. ویسے بائی دا وے جو زرداری نے کیا ہے نا وہ کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں کر سکا، اور کیا اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بائی دا وے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور یہ ریونج اس سندھ کی عوام سے تو آج تک لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وفاق کی جماعت کو اس نے سندھ اینڈ انٹیریئر سندھ، اور میں آئی ایم ٹیلنگ یو کہ انٹیریئر سندھ سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اس کے اوپر ہماری ایک باقاعدہ ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ ہم نسبتاً صاف ستھرے اور بہتر لوگوں کو لیں گے جن کی کریڈیبلٹی ہے، جنہوں نے مزید ان جماعتوں کے ساتھ چاہے پالیٹکس کر بھی رہے تھے لیکن انہوں نے مطلب اس طرح کرپشن نہیں کی، اور دے ہیو ریئلائزڈ کہ دے وانٹ ٹو لائک پے بیک اپنے جس کنسٹیچوئنسی سے ان کی بلانگنگ ہے. تو اس کا تو اپنا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے. لیکن میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ وہ اس وقت بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ان کا بڑا میجر رول تھا. تو اگر یہ الفاظ ان کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ پلاننگ ہو رہی ہے. ہاں یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسینوز اور مسٹر 10% سے 110 کا جو سفر گوگل پہ ٹائپ کریں تو زرداری صاحب کا نام گوگل پہ ٹائپ کر کے ذرا اس کے میننگ دیکھیں تو ان چیزوں کو دیکھیں جو انہوں نے منڈی لگائی یہاں پہ سندھ ہاؤس میں، اور جس طرح سے انہوں نے ایوان کا مقدس ایوان کا تقدس پامال کیا، اور جس طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جواری اچھا ہے، وہ ٹریڈر اچھا ہے، ہیومن ٹریڈنگ اس کی نے بڑی زبردست کی، یعنی کہ جو گدے گھوڑے خریدے بیچے، ٹھیک ہے، لوٹے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ گیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کا جو نظام ہے یا جو نظام چلانے والے ہیں وہ بھی اس کے پے رول پہ ہیں. یہاں تب تو یہ پاسبل ہے کہ اگر اس نے ان کو بھی خرید لیا ہے، بکنگ ہو گئی ہے، تو پھر تو یہ ہو جائے گا آئین اور قانون کے مطابق. تو پاسبل نہیں کیسے؟ مجھے بتائیں نا. یو نیڈ سم لائک کوئی آپ کے پاس ایلیگیشن ہو، نکلا تو کل ملا کے سن لو نا، اس کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. نکلا تو کل ملا کے ایک گھڑی. اب گھڑی کیا ہے تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں آپ کے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق، کوئی بھی حکمران کوئی گفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میں نے خریدنا ہے، اس کے اوپر ایک آلریڈی اس کیبنٹ ڈویژن ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے وہاں پہ، وہ اس گفٹ کی
ایک اس کی 3 لیڈ ایک اس کا ہے پروسیجر ہے جس میں اس کی ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے. لوگ کرتے رہے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں سے یہ کیا نکلے گا. ان کی میں امیدوں پہ پانی پھیر دوں ابھی ایکسپلین کر کے. اس کی ایک سرٹن پرائس کو وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اس میں 3 جگہوں سے کوٹیشنز لی جاتی ہیں, 3 فورم ہے. جو ہائیسٹ کوٹیشن آتی ہے کہ اس کی یہ ایسٹیمیٹڈ پرائس ہے, وہ جو بھی جس نے حکمران نے, جس نے پی ایم نے, پریزیڈنٹ نے, جس کو ملا ہے گفٹ, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ہیڈ نے, وہ اس پرائز کو دینے کے پابند ہے ود ان 4 months. وہ جو ٹیگنگ ہو گئی, اس کو اس وقت ٹیگ لگ گیا بیکاز دیٹ از پرائس لیس نا, گفٹ ہے نا, اس کو ٹیگنگ ہو گئی ہائیسٹ پرائس جو کوٹ کی گئی. اس ٹیگنگ کے جس دن ٹیگنگ ہوتی گورنمنٹ میں ہر چیز آپ کو پتا ہے نا کہ ود ڈیٹ ہے نا. آج اس کی ٹیگنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہو گئی ہے, میٹر آن ہو گیا ہے. ود ان 4 months اگر وہ قیمت ادا کرتے ہیں تو وہ گفٹ مل جائے گا ان کو. اگر وہ ادا نہیں کرتے یا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, جسٹ وہ اس کی پرائز چیک کرنے کے لیے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے, سم ٹائم آئیڈیا ڈراپ ہو جاتا ہے, آٹومیٹیکلی وہ آکشن پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسرا فرق سمجھیں کہ جو اسٹیٹ ہیڈ ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ جو اس کا جو ٹیگ لگا ہے, اس کا جو قانون ہے کہ 15 to 20% ہے, 20% تھا, ٹھیک ہے, وہ اس نے پرائس اس کی پے کرنی ہے, قیمت ادا کر کے وہ لے لینی ہے. اب انہوں نے ایک اور اس میں کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ جی انہوں نے, خان صاحب نے جو گھڑی لی تھی اس کی قیمت جو مقرر ہوئی تھی اس کا 20% پے کیا, جبکہ انہوں نے پھر خود ہی آئین چینج کر دیا تھا کہ اس کا 50% پے کرنا. اس کو بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ 2018 میں ان کو واچ ملی, ٹھیک ہے, اسی وقت اس کی جب یہ ملی, جب یہ آئی تو اس کی پرائز طے ہو گئی. خان صاحب نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ میں نے لینی ہے, اس کی ٹیگنگ کی جائے, جو اس کا طریقہ کار تھا اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اس کے بعد یعنی کہ جب یہ اس کی ٹیگنگ ہوئی, اس کے 4 ماہ تک اس نے پچھلے قانون کے تحت ہی انٹرٹین ہونا تھا. اور جب اس کا یہ سارا پروسیجر ہو رہا تھا, اس وقت نئی جو امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ اس کو 20% نہیں 50% دے کے لیا جانا چاہیے, ابھی نہیں ہوئی تھی. یہ پروسیجر شروع ہو گیا. اس کے بعد دسمبر کے اندر خان صاحب یہ امینڈمنٹ کرواتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جو اسٹیٹ کا گفٹ ہے اس کی منیمم یہ کریں کہ اس کی یہ قانون سازی انہوں نے کر دی کہ اس کی ہاف پرائز پے کر کے کوئی بھی لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو یہ والا پروسیس چونکہ آن ڈاکومنٹس انیشیٹ ہو گیا ہوا تھا, تو بائی لا, بائی قانون اس نے اسی کے مطابق ہی انٹرٹین ہونا تھا. اب اس کے بعد پھر جو دسمبر کے بعد جو اب یہ کہتے ہیں کہ جی 29 کے اوپر جنوری کی ڈیٹ ہے, 22 جنوری کو پیمنٹ کی گئی, چونکہ اس کا پروسیجر دسمبر کی لیجسلیشن سے پہلے انیشیٹ ہو چکا ہوا تھا اور اس نے اسی طرح ہی انٹرٹین ہونا تھا. اتنی سی یہ بات ہے جس کا انہوں نے میڈیا ٹرائل. اور ایک اور چیز, ہم چلے گئے ہیں جیو کے خلاف, شاہ زیب خان زادہ کے خلاف, ہم کورٹس کے اندر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لنڈن میں. اس کی وجہ یہ ہے, نمبر 1 یہ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ خبر جھوٹی تھی, فیبریکیٹڈ تھی. لنڈن میں اگر ہم غلط ہوئیں گے تو آپ کو پتا ہے نا ہمیں بھی جرمانہ پڑے گا اچھا خاصا, ٹھیک ہے نا. وہ خبر غلط تھی, بالکل حقائق پہ مبنی نہیں تھی, جھوٹی تھی, فیبریکیٹڈ تھی. کیسے؟ اس میں جو وہ عمر فاروق کو لایا گیا, جو اس نے کہانی بیان کی اور جس کو ایکسپلین کیا تھا جیو گروپ نے, جنگ گروپ نے, اور انہوں نے اس کے اوپر شاہ زیب خان زادہ نے جو اپنی طرف سے اسٹوپڈ قسم کے ہوش ربا انکشافات کیے تھے جو کہ ان کو الٹے پڑیں گے انشاءاللہ, اس کا فیصلہ تو آنا ہی ہے, کہ جو ڈیٹس وہ بتا رہا تھا رٹو طوطا, اسکرپٹ جو اس کو دیا گیا تھا, اس کے اسکرپٹ کے مطابق جو فرح بی بی ہیں وہ دبئی ان کی ٹریول ہسٹری ہے ہی نہیں. جب ایک خاتون جس کا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے بارگین ان کے ساتھ ہوئی ہے, بارگیننگ نہیں ہوئی, انہوں نے مجھے پیمنٹ کی کیش فارم میں ہوئی, کہ آپ جو وہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کیا وہ آپ کیری کر سکتے ہیں؟
اتنا کیش لے کے. اگر کیش لیا تھا اس کی کوئی رسید, اگر وہ کسی بینک سے ودرا کی گئی تھی اس کا کوئی ثبوت. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی چیز کی منی ٹریل نہیں دی اور نیب امینڈمنٹ بل کر کے خود کو سب کچھ معاف کرا لیے. میں نے تو صرف یہ اس لیے مینشن کیا تھا کہ وہ اس کی بیس پہ الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں اور تو آپ آگے اس کی حقیقت خود ہی اندازہ لگا لیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن کو انشاءاللہ غیرت آئی تو ابھی بھی ایک سے مراد کیسز گئے ہوئے ہیں زرداری اور نواز شریف کے خلاف. توشہ کے جو آئین کے مطابق توشہ خانہ کی جو چیزیں ہیں اس میں گاڑیاں آپ نہیں لے سکتے, ان کے فل پرائس پہ بھی نہیں لے سکتے. یہ لوگ لیتے رہے ہیں, زرداری نے بھی لی اور نواز شریف نے بھی لی. مسرت کتنے دن ہیں اس آفس میں؟ انشاءاللہ ہوپ فلی 20 دسمبر تک. 20 دسمبر تک. اور morale کیسا ہے؟ بہت ہائی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینکس اے لاٹ. آپ نے ساری باتیں سن لی ہیں, چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ان کا morale بھی اور ان کی اسٹریٹجی بھی. آئی تھنک جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ خود بولتے ہیں. آئی لیو دا کنکلوژن اوپن ٹو یو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیسی جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.